اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی اس کے لیے دعا کا وسیلہ اور توبہ کا رستہ اور رزق کا دروازہ بند نہیں کرتے۔ جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے رونے لگ جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہر دل کی آواز کو سنتے ہیں، ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے بھی بہتر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جانتے ہیں، تو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا کرو۔ توکل اور یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا تمہارے لیے بہتر سے بہترین کر کے ضرور عطا کرتے ہیں۔ ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھامنا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی برداشت اور ہمت سے زیادہ نہیں آزماتے، لیکن لوگ وہاں سے آزمانا شروع کر دیتے ہیں جہاں سے انسان کی برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر لوگ تمہیں برا کہہ رہے ہیں تو تم بالکل پریشان مت ہونا۔ اصل بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تم نے اچھا رہنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے روتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کبھی کسی انسان کے سامنے ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے دن ہمارے گناہوں کو دیکھتے ہیں، ہماری نافرمانیوں کو دیکھتے ہیں اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھ ہمارا رزق بھیج دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا اور دیکھتے رہنا، وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں نوازیں گے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے دروازے کھول دیں گے جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناممکن کو ممکن بنا دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن کے معجزات کر دیں گے جہاں سے انسان کا گمان ختم ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد وہیں سے آ جاتی ہے۔ اگر تمہیں کوئی برا بھلا بول رہا ہو تو بس ایک ہی جملہ جو ہے انسان کی تربیت کے لیے کافی ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر خاموش ہوں۔ اور صبر اسی کو کہتے ہیں جب تم بہت کچھ کر سکتے ہو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو سمجھتے ہوئے خاموش ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جب کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا امتحان بھی سخت کر دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرمانے والے ہیں۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر کامل یقین رکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، جو ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ کوئی انسان جتنا مرضی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی اس کے لیے دعا کا وسیلہ اور توبہ کا رستہ اور رزق کا دروازہ بند نہیں کرتے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دیں گے۔ مشکل بہت چھوٹی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتی رہنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور نواز دیں گے ہر اس چیز سے جس کے لیے تمہارا دل ترستا ہے، ہر اس چیز کے لیے جس کے لیے تم رات کی تنہائی میں روتی ہو، جس کے لیے تم رات بھر سو نہیں پاتی ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز رہتی ہو، رات بھر بچوں کی طرح روتی ہو اور سسکیاں لیتی ہو، دل تمہارا بے سکون رہتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھو گی تو دیکھ لینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھنا، دیکھ لینا انشاءاللہ تمہاری ہر منزل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی سے پار کروا دیں گے اور تمہارے لیے کن کے معجزات ہوں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری آج ماشاءاللہ سے جمعہ مبارک ہے، تو آپ لوگوں کو بہت بہت جمعے کی مبارکباد دینا چاہوں گی۔ آپ لوگ بھی درود ابراہیم پڑھیں اور میں بھی درود ابراہیم پڑھتی ہوں۔ اس کے بعد جو ہے آج کی ویڈیو کو ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ تو میری پیاریو، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، آج جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے جی Q&A سیشن۔ سوالات میرے پاس موجود ہیں تو میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ آنسر دوں گی، اسی لیے میری پیاریو میں نے سیپریٹلی بھی ویڈیوز بنانی شروع
کر دیے ہیں کہ ایک ویڈیو میں سب کے سوالات کو میں شامل نہیں کر پاتی ہوں، سب کی میریکل سٹوریز بھی شیئر کرنی ہوتی ہیں جو میرے پاس آ رہی ہیں، تو اسی لیے میری پیاریوں سب کے سوالات میں ضرور شامل کروں گی، آپ لوگ بس صبر رکھیں۔ مزید سوالات جو آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں مجھے بھیج سکتے ہیں۔ تو آج کا جو پہلا سوال ہے وہ اب شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ میری پیاری لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا تہجد کے ٹائم سورہ یاسین کیا صرف ایک بار پڑھ سکتے ہیں؟ آپ مجھے اس بارے میں جواب دے دیجیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ میری پیاری آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ جی میری پیاری، اگر آپ سورہ یاسین ایک بار پڑھنا چاہتی ہیں آپ ایک بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھنا چاہتی ہیں آپ 3 بار پڑھ لیں۔ دیکھیں اللہ پاک نے قبول فرمانی ہے اور اللہ پاک نے بہترین وقت پہ قبول فرمانا ہے۔ اور اصل بات یہ ہے میری پیاریوں، اگر اللہ پاک نے ہمیں پڑھنے کی توفیق دی ہے اور ہمارے تک جو ہے سورہ یاسین پڑھنے کا وسیلہ آیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو مصلحت ہوگی نا، تو باقی آپ پریشان نہ ہوا کریں، اللہ پاک کا ذکر کریں۔ اصل بات ہے کہ اللہ پاک کا ہم ذکر کرتے رہیں، اسی میں ہمیں سکون ملے گا انشاءاللہ۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ ایک بار پڑھنا چاہیں ایک بار پڑھ لیں، اور جو طریقہ بتایا ہوا ہے میریکل سٹوریز میں 3 مرتبہ پڑھنا چاہیں تو 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ تو میری پیاریوں ان میریکل سٹوریز میں میری پیاریوں نے بتایا ہوتا ہے نا، انہوں نے اس لیے بتایا ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے اس طریقے سے اس ٹائم پہ پڑھا تھا۔ باقی میری پیاریوں کن فرمانے والی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو پلک جھپکتے سال ہماری دعاؤں پر کن فرما دیں۔ دیکھو میری پیاریوں پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے، نہ کہ ہم یہ سوچتے رہیں کہ ہم آج پڑھیں یا کل پڑھیں، پڑھنا زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اللہ پاک قبول فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی، یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، مجھے نماز کا ترجمہ بھی آتا ہے لیکن آپی میں نماز پڑھتی ہوں تو آپی مجھے دنیاوی خیالات جو ہیں بار بار آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے تنگ کرتے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس طریقے سے میں پراپرلی نماز میں جو ہے اپنا ذہن اور اپنے دل کو لگا سکتی ہوں۔ اور سیکنڈ کوسچن انہی بہن کا ہے کہ آپی میری روز رات کو تہجد کے وقت جو ہے آنکھ کھلتی ہے لیکن آپی تہجد کی نماز ادا نہیں کر پاتی ہوں، میرا آپی دل بھی ہوتا ہے کہ میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر لوں لیکن آپی مگر مجھ سے نہیں ہو پاتا۔ کیا آپی بنا الارم کے تہجد کے وقت اٹھنا اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہوتا ہے؟ آپ مجھے اس بارے میں بتا دیں، کیونکہ آپی میں کوشش کر رہی ہوں مزید عبادت کرنے کی، آپی یہی سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں اللہ پاک کی طرف سے اشارہ ہے کیا ہے، آپ مجھے ضرور جواب دے دیجیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے میری پیاری، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ پہلا جو آپ کا سوال تھا کہ نماز میں کس طریقے سے دل لگائیں، میری پیاریوں میں آپ لوگوں کے لیے پراپر ایک ویڈیو بھی شیئر کر دوں گی جس طریقے سے میں نے اپنی نماز کو بہتر کیا ہے، کیونکہ مجھے بھی بہت سارے وسوسے اور خیالات آتے ہوتے تھے، تو میری پیاریوں میں آپ کو اپنے پر رکھ کر ہر بات ہمیشہ بتاتی ہوں۔ تو دیکھیں میں بھی ایک انسان ہوں، بہت گنہگار ہوں، غلطیوں کو تائیوں کو اللہ پاک معاف فرمائے، تو آپ کو میں یہ بتاؤں گی کہ دیکھو میری پیاریوں جو مجھے ایسا ہوتا ہے نا، نماز پڑھتے ہوئے دنیا جہان کے کام یاد آ جاتے تھے۔ ایسا ہوتا تھا کہ جب نماز پڑھنے کھڑی ہوتی تھی تو لگتا تھا بس کچن میں جو ہے وہ چولہا بند نہیں کیا، یا پانی کا ٹیپ بند نہیں ہے، یا پتہ نہیں میرا وضو ٹھیک سے نہیں ہوا، یا پتہ نہیں میں نے ہاتھ دھوئے تھے نہیں دھوئے تھے، مطلب عجیب عجیب طرح کے نان تھاٹلی جو تھے نا وہ مجھے آتے تھے خیالات، اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں نماز پڑھتی ہوں تبھی میرے ساتھ یہ سارے معاملات ہونے لگ جاتے ہیں۔ پھر میں نے اپنی امی سے ایک بار پوچھا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ بیٹا یہ سارے شیطانی وسوسے اور خیالات ہوتے ہیں۔ تو میری پیاری اب میں آپ کو ٹپ بتا دیتی ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہلکی آواز میں اپنی آواز کو رکھتے ہوئے نا آپ نے اس میں وسپنگ کر کے تھوڑا سا پڑھنا ہے۔ وسپنگ کر کے جب آپ پڑھیں گی نا تو آپ کے کانوں تک وہ آواز جائے گی تلاوت کی، آپ کے دل تک وہ آواز جائے گی، تو آپ خود بخود محسوس کریں گی کہ جو بھی آپ کو خیالات آ رہے ہیں نا وہ نہیں آئیں گے۔ آپ کر کے دیکھیں، کیونکہ یہ ٹپ میں نے خود پر اپلائی کی تھی اور الحمدللہ اللہ پاک نے توفیق دی ہوئی ہے عبادت کرنے کی۔ تو میری پیاریوں جب سے میں نے اس ٹپ کو اپنایا تو اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ میری بہت ہیلپ ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کو شاید میں نے پہلے بھی بتایا ہوا لیکن چلو میں نے آپ لوگوں کو دوبارہ بھی بتا دیا ہے کہ نماز میں جب آپ کو اس طرح کے وسوسے اور خیالات آئیں اور آپ کا دل نہ لگ رہا ہو تو آپ ہلکا سا جو ہے نا وسپنگ کر کے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک خیر کریں گے، کرم کریں گے اور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ پیاری جب آپ نماز ادا کر رہی ہوتی ہے نا تو آپ یہ سوچا کریں کہ پتہ نہیں شاید یہ نماز ہماری آخری نماز ہو اور پتہ نہیں اگلا موقع ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، کیونکہ میری پیاریوں اصل بات ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کے بارے میں بھی تو سوچنا ہے نا، تو خود بخود جو ہے نا نماز کی طرف دل لگ جاتا ہے۔ اور انہی کا جو سوال تھا تہجد نماز سے ریلیٹڈ کے بغیر الارم کے جو ہے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو بالکل ڈیفینیٹلی میری پیاری ہو سکتا ہے نہیں، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو تہجد کی نماز کے وقت جو ہے اگر آپ کی آنکھ کھل رہی ہے بار بار تو آپ لازمی ادا کریں، اور بلکہ آپ بیدار ہوں بستر سے اور آپ نماز پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک
قبول فرمائیں گے۔ کیونکہ میری پیاریوں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کتنے سارے سوالات میں شامل کرتی ہوں کہ آپ ہی ہم الارم بھی لگا لیتے ہیں پھر بھی آپ ہی ہماری آنکھ نہیں کھل پا رہی ہوتی۔ تو میری پیاری یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر اس وقت آپ کی آنکھ کھل رہی ہے کہ اللہ پاک آپ کو بلا رہے ہیں تو آپ ضرور پڑھیں۔ اور جو میری بہنیں پریشان ہیں کہ ان کی آنکھ نہیں کھلتی ہیں وہ کس طریقے سے مینج کریں، پیاریوں آپ لوگوں کو میں ٹپس بھی بتا دیتی ہوں۔ ایک تو آپ دعا کر کے سوئیں، دوسرا جو ہے آپ تھوڑا سا اپنا میٹابولزم جو ہے نا اس کو سلو رکھیں، آپ کھانا جو ہے تھوڑا کم کھائیں، اپنے اسٹمک کو تھوڑا خالی رکھ کے سوئیں گی نا جب کو خود بخود جو ہے 2 سے 2:30 بجے کے درمیان بھوک لگ جائے گی، آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ اور تیسرا یہ کہ اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ کی تہجد نماز میں آنکھ کھل جائے گی تو آپ عشاء کے جو وتر ہے آپ تہجد کی نماز کے ساتھ پڑھنے کا ارادہ کر لیں۔ ہمارا جو برین ہے نا وہ ہمیں سائن دے رہا ہوتا ہے، ذرا ذرا سی چیز کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سائن مل رہے ہوتے ہیں۔ تو میری پیاری ایسا ہوگا کہ جب آپ تہجد کی نماز کے ساتھ آپ وتر پڑھنے کی نیت رکھیں گی نا تو خود بخود آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ لیکن آپ کو اس بات پہ یقین ضرور ہونا چاہیے کہ آپ تہجد کی نماز ادا ضرور کر لیں گی، یہ نہ ہو کہ آپ کی آنکھ بھی کھل جائے اور آپ پھر دوبارہ سے سو جائیں، آپ کے جو وتر ہے عشاء کی نماز کے وہ بھی رہ جائیں، نفل بھی رہ جائے، تہجد کی نماز بھی رہ جائے۔ تو آپ لازمی پڑھیے گا، انشاءاللہ اللہ پاک خیر کریں گے۔ اور اگلا جو سوال ہے میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی مجھے بہت زیادہ اکیلا فیل ہوتا ہے، مجھے بتائیں کہ کس طریقے سے آپ ہی میں خود کو ٹھیک کر سکتی ہوں، میں آپ ہی ڈپریشن میں جا چکی ہوں، میرا نکاح جو ہے آپ ہی وہ ٹوٹ گیا ہے، امی ابو بھی میری وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، جواب دیجیے گا کہ جو میں خود کو اکیلا محسوس کرتی ہوں اس کا کیا کوئی حل ہے؟ بہت زیادہ مایوسی میں جا رہی ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں اور کس طریقے سے اپنی زندگی کو آگے لے کر چلوں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہی آگے بھی میرے لیے کوئی معجزات کر دیں، آپ دعا کروائیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ میری پیاری بہن آپ کو خوش رکھیں، آپ کی پریشانیاں مشکلات حل ہوں، آمین ثم آمین۔ دیکھیں میری پیاری بہن، ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹریجڈی ہوتی ہے اور ہر انسان جو اپنی زندگی کو جو ہے گزار رہا ہوتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو سکتا ہے کوئی آنے والی زندگی میں آپ کی پریشانی ہو یا کوئی ایسی مشکل ہو جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا ہوگا، اللہ پاک نے آپ کو بچا لیا ہوگا یا جو بھی ہوا ہوگا، دیکھیں اللہ پاک کی بہتری ہوگی۔ بس میری پیاری مجھے پتہ ہے یہ مشکل وقت ہے آپ پر اور گزارنا بھی ہے آپ نے، اور پریشان بھی آپ لگ رہی ہیں، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ دیکھیں ڈپریشن میں نہ جائیں، ڈپریشن ہر چیز کا حل نہیں ہوتا، لیکن اصل بات ہے کہ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ جو وقتی چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہے اللہ پاک کو بہتر پتہ ہے کہ وہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ نصیب میں بہترین چیز کو مانگے، اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں تو یہ چیز بہتر لگ رہی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے حق میں کیا چیز بہترین ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں، اللہ پاک آپ کو صبر دے، حوصلہ دے، ہمت دے۔ اصل بات ہے کہ ماں باپ کا پیار جو ہے نا وہ کہیں پر بھی نہیں مل سکتا، آپ کے ماں باپ آپ کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں، آپ ان کی خاطر جو اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں، آگے بڑھیں، اپنی زندگی کو آگے چلائیں۔ اگر آپ کی اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہوئی آپ اپنی اسٹڈی کو آگے کمپلیٹ کریں، اگر کمپلیٹ بھی ہو چکی ہے تو تعلیم جو ہے کبھی رکتی نہیں ہے، آپ اپنی آگے اسٹڈیز کو کنٹینیو کریں، انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کریں گے۔ خود کو تھوڑا سا بزی کر لیں، اور اکیلے پن سے بیٹا کیا گھبرانا، اکیلے رہنے میں تو اصل بات ہے، اصل بات تو یہ نا کہ اکیلے رہ کر انسان اپنی زندگی گزارے، کیونکہ دیکھو لوگوں کے ساتھ رہ کر تو ہم وقتی خوش ہو جاتے ہیں، اپنے وقت کو بھی گزار لیتے ہیں، لیکن صحیح بات جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم اکیلے رہیں، تنہا رہیں، اور لوگوں کو بھی اس بارے میں معلوم ہو، پتہ ہو کہ آپ ٹوٹلی ٹوٹ چکی ہیں، بکھر چکی ہیں، لیکن آپ نے اس تنہائی میں اپنے آپ کو سمیٹنا ہے، اور تنہائی سے خوف نہیں کھانا آپ نے، تنہائی میں رہ کر انسان اپنے آپ کو نکھارتا ہے۔ تو میری پیاری آپ اللہ پاک کے قریب ہو جائیں، جس وقت میں آپ خود کو اکیلا محسوس کر رہی ہوتی ہیں آپ اس ٹائم اللہ پاک کی عبادت کریں، اللہ پاک کا ذکر کریں، اور اللہ پاک کا جب آپ ذکر کریں گی نا تو آپ دیکھیے گا آپ کو اس تنہائی میں سکون آنے لگ جائے گا۔ آپ اگر کسی گیدرنگ میں بھی بیٹھی ہوں گی تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ اکیلی جا کر اللہ پاک سے گفتگو کریں، بات کریں، اور جب آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہونے لگ جاتی ہے نا تو خاص طور پر آپ جانماز بچھا لیا کریں، اللہ پاک سے باتیں کرنے لگ جایا کریں۔ اور دیکھیں جانماز بچھانا میں اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں، ہمیں وہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ ہاں ہم اللہ پاک سے بات کر رہے ہیں، ہم اللہ پاک سے اپنی ہر بات کو شیئر کر رہے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو جانماز بچھانے کا بھی کہہ رہی ہوں۔ ایون کہ اگر آپ کسی جگہ پر بھی بیٹھی ہیں، آپ اپنی آنکھیں بند کریں، خود کو اکیلا محسوس کر رہی ہیں، پریشان ہو رہی ہیں، تو آپ اپنے دل ہی دل میں اللہ پاک سے باتیں کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ساری باتیں کیا کریں میری پیاریوں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں کرنے کے علاوہ آپ کو سکون نہیں مل پاتا۔ مجھے تو ایٹ لیسٹ یہ ہوتا ہے کہ جب میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں اور مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ بس اب کوئی حل نہیں ہے، تو بس میرے پاس جو اصل حل ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میں اللہ پاک کے ساتھ جو ہے بیٹھ کر ڈھیر ساری باتیں کرتی ہوں اور اللہ پاک کو اپنی ساری باتیں بتا دیتی ہوں۔ اصل حل بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دینا ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کا حل بھی دیتے ہیں۔ آپ بالکل پریشان نہ ہو، آپ اپنی اس تنہائی کے وقت کو اللہ پاک کے قریب کر لیں،
لیں اور دیکھ لیجئے گا اس وقت میں اگر آپ اللہ پاک کے قریب ہو جائیں گی نا تو اللہ پاک آپ کی ہر زندگی کی جو بھی پریشانی مشکل ہے اس کو دور کر دیں گے۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کا نصیب آگے بہتر کریں، اچھا کریں۔ سن رہی ہیں آپ بالکل فکر مند نہ ہو، کیونکہ دیکھیں اتنی ساری میریکل سٹوریز ہیں، یہ معجزات اسی دنیا میں اللہ پاک نے لوگوں کے لیے کیے ہیں نا، تو میری پیاریو اللہ پاک ضرور کرم کریں گے، اللہ پاک ضرور دعاؤں کو سنتے ہیں۔ کسی کی میں کہوں گی کتنے عرصے بعد اللہ پاک دعا کو سن لیتے ہیں، تو آپ اپنے نصیب کی اچھائی مانگے، نصیب میں بہترین چیز کو مانگے، اللہ پاک آپ کا نصیب اچھا کرے۔ ہو سکتا ہے اس چیز میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی مصلیحت ہو جو کہ نہ آپ کو پتہ ہے، نہ آپ کی فیملی کو پتہ ہے، نہ ہی مجھے پتہ ہے، تو اللہ پاک خیر کریں گے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، میری پیاریوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ پاک آپ کے حق میں بہتر کریں اور تنہائی میں اپنے آپ کو مضبوط کر لو۔ اگر اس تنہائی میں جیت گئی نا تو ساری زندگی کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور اگر اس تنہائی سے خوف زدہ ہو کر لوگوں کے جھرٹ میں بیٹھنے کی کوشش کرو گی تو کوئی حل نہیں نکلے گا۔ اصل حل یہ ہے کہ اس تنہائی میں رہ کر خود کو نکھار لو، اللہ پاک کے قریب کر لو، انشاءاللہ اللہ پاک بہتر سے بہترین کریں گے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم، آپ ہی میرے بھائی کی جاب نہیں لگ رہی اور ابو کے بھی آپ ہی کچھ معاملات چل رہے ہیں، اور آپ ہی گھر کے فائنینشلی کنڈیشن بھی بہت زیادہ خراب ہے، آپ ہی کیا میں سورہ قریش پڑھ سکتی ہوں؟ آپ مجھے اس بارے میں بتا دیجیے گا۔ میری انگیجمنٹ بھی ٹوٹ گئی ہے، اور آپ میرے حق میں بھی دعا کروائیے گا، اللہ پاک میرا بھی نصیب جو ہے وہ بلند کر دے، اور اللہ پاک میرے لیے بھی اچھے لوگ عطا کر دیں، آمین ثم آمین۔ وعلیکم السلام میری پیاری، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ اچھا میری پیاریوں، آپ لوگوں کو یہ بتا دوں سورہ قریش کے بارے میں جو میں نے میریکل سٹوری بھی شیئر کی تھی اور کچھ سوالات بھی شیئر کیے تھے، تو کافی ساری جو ہے میری بہنیں مجھ سے پوچھ رہی ہیں، تو میں ایسا کروں گی کہ شام تک جو ہے نا ایک شارٹ ویڈیو بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ کر دوں گی۔ آپ لوگ اس کا لنک جو ہے میری کمیونٹی سے بھی لے لیجئے گا، تو اس میں میں طریقہ بتا دوں گی اور جس طریقے سے پڑھنا ہے سورہ قریش کو وہ بھی بتا دوں گی۔ اور میری بہن جی بالکل آپ جس مرضی مقصد کے لیے پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتی ہیں۔ کچھ دنوں پہلے ایک میری پیاری تھی، ان کا تھوڑا سا پرابلم چل رہا تھا رشتے سے ریلیٹڈ، اسی طرح ان کو انسٹا پر جواب دیا تھا، تو الحمدللہ وہ کہتی ہیں کہ آپ ہی جو پرابلم بن رہی تھی وہ سالو ہو گئی ہے، تو میں لازمی جو ہے نا شام تک اس ویڈیو کو اپلوڈ کر دوں گی، آپ لوگ دیکھ بھی لیجئے گا، اللہ پاک خیر کریں، اور جس طریقے سے میں بتاؤں گی آپ لوگ پڑھیے گا بھی، اللہ پاک ضرور کرم کریں گے۔ اللہ پاک کا کلام ہے میری پیاریوں، برکت ہی برکت ہے، اللہ پاک خیر فرمائیں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی، اور یہ میری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ ہی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو آپ نے سورہ نور کی آیت نمبر 35 کے بارے میں بتایا تھا فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کے لیے، تو کیا آپ ہی میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھ سکتی ہوں؟ آپ مجھے اس بارے میں ضرور جواب دے دیجیے گا، اپنی اگلی ویڈیو میں میرے سوال کو شامل کیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ میری پیاری آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ بیسیکلی میری پیاری فجر کی نماز کے ٹائم اس لیے کہا جاتا ہے پڑھنے کے لیے، بہت ہی خوبصورت وقت ہوتا ہے، اور فجر کی نماز ویسے ہی جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہمارا چہرہ جو ہے وہ نور و نور ہو جاتا ہے، تو اس لیے فجر کی نماز کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، کیونکہ میں کافی عرصے سے جو ہے نا فجر کی نماز کے بعد ہی پڑھتی ہوئی آ رہی ہوں۔ باقی میری پیاری اگر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، وہ تو میں نے آپ لوگوں کو اپنا بھی بتایا تھا نا کہ میں جو ہوں خود اس طرح سے پڑھتی ہوں، تو آپ لوگ اگر پڑھنا چاہیں تو فجر کی نماز کے بعد جو طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے، شارٹ میں نے ویڈیو بھی شیئر کی ہوئی ہے، تو آپ تو جو میری نئی بہنیں سن رہی ہیں تو وہ دیکھ بھی لیجیے گا کہ کس طریقے سے اور کس طرح پڑھنا ہے۔ تو باقی اگر آپ عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہیں اسی طریقے سے آپ پڑھ لیں، اللہ پاک خیر کریں گے، اور جو میں نے بتایا ہے جس طریقے سے پڑھنا ہے اور جتنی بار پڑھنا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا، اللہ پاک ضرور کرم کریں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ میری پیاریوں میں نے نوٹ کیا نا فجر کی نماز کے بعد جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اللہ پاک کی طرف سے ہمارے چہرے پر گلو آ رہا ہوتا ہے، پاک آسانیاں فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے چہروں کو نور و نور کر دیں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی، یہ میری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم، آپ ہی میرا آپ سے یہ کویسچن ہے کہ آپ ہی اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ ہی میں جو دعا مانگ رہی ہوں میں نے آپ ہی وہ دعا مانگنی بھی چھوڑ دی ہے، تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتا دیں۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ پیاری جو میں نے ابھی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں نے ڈیٹیل سے دعا کے بارے میں ایک ایک بات کی ہے، اور آپ کو میں نے یہ بھی بتایا اس میں، اگر آپ نے نہیں سنی تو آپ سن بھی لیجئے گا۔ دعا کی جو توفیق ہے نا میری پیاری وہ اللہ پاک کی طرف سے ہمیں ملتی ہے، اور اگر ہم دعا مانگ رہے ہیں تو ہمارے لیے وہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ہم بار بار نہ ہمت ہارتے ہوئے
ہم اپنی دعا کو جاری رکھتے ہیں، اور اگر ہم مایوس ہو کر دعا کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہماری دعا جو ہم مانگ رہے تھے وہ ہم اس یقین کے ساتھ نہیں مانگ رہے تھے، اسی لیے تو ہم نے مایوس ہو کے وہ دعا کو چھوڑ دیا ہے۔ اور ہم نے کیا چھوڑنا ہے میری پیاریوں، اللہ پاک کی طرف سے توفیق ملتی ہے ہمیں، تو بلکہ اللہ پاک سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سے کبھی توفیق مت چھینیے گا دعا کی، ہم جیسے دعا مانگ رہے ہیں ہم ہمیشہ اپنی دعا کو جاری رکھیں، مانگتے رہیں، کیونکہ میری پیاری ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ میں نے دعا کرنی چھوڑ دی، ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا ایسی بات ہو گئی ہے جو مجھ سے دعا نہیں مانگی جا رہی، جو میں دعا مانگ رہی تھی کیا مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی کہ جو مجھ سے یہ توفیق چھین لی گئی ہے۔ کیونکہ میری پیاریوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے علاوہ ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، ایک چیز بھی نہیں ہل سکتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اشارے کے علاوہ ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، ہم سانس نہیں لے سکتے، ہمیں نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کہ میں اگلا سانس بھی لے سکتی ہوں کہ نہیں لے سکتی، کچھ بھی نہیں پتا، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے دعا کرنی چھوڑ دی؟ ہم تو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ اصل بات ہے میری پیاریوں ہم نے دعا کو کرتے رہنا ہے، اپنے توکل اور یقین کو مضبوط بنانا ہے، اور کامل یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے اپنی دعا کو کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے یہ پوچھا کہ اللہ پاک کی رضا جو ہے ہمیں کس طریقے سے معلوم ہوگی، وہ یہی ہے نا میری پیاری کہ ہم مسلسل دعا کرتے رہیں، مسلسل دعا کر رہے ہیں، اور کتنا کتنا عرصہ ہم دعا کر رہے ہیں، لیکن جو ہماری دعا ہے اس میں تاخیر ہو رہی ہے۔ دعا قبول ضرور ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، دعا قبول ضرور ہوتی ہے، تاخیر ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلیحت ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس چیز میں راضی رہنا ہے اور صبر کے ساتھ اپنی دعا کو جاری رکھنا ہے۔ اگر کوئی کام ہے جو آپ نے سوچا تھا اس طریقے سے نہیں ہوا، آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ کوئی انسان ایسا ہے جو آپ کی زندگی میں آپ کو اریٹیٹ کر رہا ہے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو پھر بھی آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ زندگی میں دیکھیں بہت سارے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن زندگی کے ہر حالات ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا کریں کیا نہیں کریں، وقت جو ہے کبھی اچھا ہو جاتا ہے کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ہم نے ہر حال میں کیا کرنا ہے، اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنا ہے، اللہ پاک سے مانگتے رہنا ہے۔ دیکھو اللہ پاک کی رضا میں جب ہم راضی رہتے ہیں، جب ہم چاہ رہے ہوں کہ نہیں یہ کام ایسے نہیں یہ ایسے ہو جائے، لیکن وہ کام جو ہے بالکل اللہ پاک نے جیسا سوچا ہے ویسا ہو جاتا ہے، تو پھر ہم نے مایوس نہیں ہونا، ہم نے اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ آئی ہوپ میری پیاریوں میں نے آسان لفظوں میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی، آپ لوگوں کو سمجھا سکی ہوں گی، اور یہی دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ پاک ہم آپ کی رضا میں راضی رہیں۔ اللہ پاک جو آپ نے ہمیں عبادت کی توفیق دی ہے، نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دی ہے، اس کو ہم سے چھینیے گا مت، ہم کرتے رہیں، اللہ پاک کی رضا میں راضی رہیں، اللہ پاک سے دعائیں کرتے رہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے حق میں بہتری کرے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ بھی شامل کرنا چاہوں گی، اور یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپی جس انسان کو میں کچھ دنوں پہلے دعا میں مانگ رہی تھی، اب آپی وہ کسی اور کا نصیب ہو چکا ہے، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپی میں اس کو دعا میں مانگوں یا نہیں مانگوں، یا آپی اس کو اللہ پاک کی رضا سمجھ کر راضی ہو جاؤں، لیکن آپی میرا دل جو ہے وہ مطمئن نہیں ہو رہا، دل کرتا ہے کہ وہی دعا بار بار مانگوں، جبکہ آپی سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لیکن آپی اتنا میں نے اس کو دعاؤں میں مانگا ہے کہ مجھے عادت ہو گئی ہے اب اس کو دعا میں مانگنے کی۔ آپ مجھے اس بارے میں بتائیں کہ میں کیا کروں، یا میری سچویشن سے اگر کوئی بھی لڑکی ریلیٹ کر رہی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں آپ لوگوں کو چلو تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتا دیتی ہوں، آئی ہوپ ویڈیو لانگ نہ ہو جائے، کیونکہ میری پیاریوں دیکھو بتانا ضروری بھی ہے کہ آپ لوگ دیکھیں دعا کیا کریں اور دعا پر یقین رکھا کریں، توکل سے مانگا کریں، لیکن اصل بات ہے کہ اگر وہ انسان کسی کے پاس جا چکا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن میری پیاری اگر وہ آپ کے نصیب میں ہوا تو وہ آپ کو ہی مل جائے گا، لیکن کسی کی زندگی کو ہم خراب کرنے کے لیے کبھی کوئی دعا نہیں مانگ سکتے، اور کسی کے لیے برا ہم کبھی نہیں سوچ سکتے۔ آپ نے بولا کہ اسے اللہ پاک کی رضا سمجھ کر کیا میں راضی ہو جاؤں؟ جی بالکل میری پیاری بہن، جو آپ نے بات بتائی اور جس کنڈیشن سے آپ گزر رہی ہیں، آپ کو اللہ پاک کی رضا کو ہی سمجھ کر جو ہے راضی رہنا ہے۔ ابھی جو بہن کا سوال تھا جس کو میں نے آپ کے سوال سے پہلے بھی شامل کیا ہے، یہی بتایا کہ بیٹا جو آپ کے مطابق کام نہیں ہو رہا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس میں کیا بہتری ہے، آپ نے راضی رہنا ہے۔ تو آپ کو بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ فی الحال جو ہے آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہے، کیونکہ وہ انسان جو ہے وہ کسی اور لڑکی کی زندگی میں جا چکے ہیں۔
ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر وہ انسان آپ کے ساتھ سنسیئر ہوتا تو بیٹا وہ اس چیز کو لے کر آگے کم از کم کوشش تو کرتا نا۔ تو میری پیاریوں دیکھو، اصل بات ہوتی ہے نیت کی۔ اگر نیت میں ذرا سا کھوٹ ہوتا ہے نا انسان کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آنے والی زندگی کی مشکلات سے بچا لیتے ہیں۔ تو آپ اللہ پاک کا شکر بھی ادا کریں اس کنڈیشن میں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ انسان آپ کے لیے بہتر تھا یا نہیں بہتر تھا۔ میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوں اور پھر کہہ رہی ہوں، بار بار کہہ رہی ہوں، میری پیاریوں اپنے نصیب میں بہترین چیز کو مانگو۔ اور باقی میری پیاری، اگر وہ کہیں چلا بھی گیا ہے، اگر وہ آپ کے نصیب میں ہے اور اگر آپ کے نصیب میں اس انسان کو اللہ پاک نے لکھ دیا ہے تو وہ آپ کا ہی ہے۔ اپنے نصیب کی بہتری مانگے اور اللہ پاک سے کہیں کہ اللہ پاک میں بہتر کی چاہت میں تھی، آپ مجھے بہترین عطا کر دیں۔ اور میری پیاریوں اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنا یہی ہے کہ جہاں پر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہماری چاہت کے مطابق کام نہیں ہو رہا، تو وہیں پر ہم نے اللہ پاک کی چاہت کو اپنی رضا بنا لینی ہے۔ آپ کے لیے دنیاوی معاملات، آپ کے لیے دنیاوی مانگی گئی ہوئی چیزیں جو ہیں خود بخود آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک کی رضا میں راضی رہیں، آپ دیکھیے گا آپ کی بڑی سے بڑی منزل آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میری دعا ہے آپ سب کے لیے، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ اور باقی جہاں تک دعا کی بات رہی، آپ اپنے نصیب میں بہترین چیز کو مانگے، بہتری بھی نہیں کہوں گی، بہترین مانگے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو بہتری مانگ رہی تھی نا، اللہ پاک کو آپ کے لیے بہترین منظور ہوگا، اللہ پاک آپ کا نصیب بہت اچھا کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو اس سچویشن سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر ڈپریشن میں پریشان ہے تو درود ابراہیم پڑھیں، سورہ دہا پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک سب کی پریشانیاں مشکلات کو دور فرمائیں گے، آپ کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائیں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آئی ہوپ آپ لوگ کے جو سوالات ہیں ان کو میں کلیئر کر پائی ہوں گی۔ انفارمیشن اور نالج کے مطابق میں نے آپ لوگوں کو جوابات دیے ہیں۔ میں خود ابھی سیکھ رہی ہوں، زندگی کی آخری سانسوں تک انسان سیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو پرفیکٹ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرمائیں، آمین ثم آمین۔ ہمیشہ آپ سب کے لیے دعا ہوتی ہے اور دل سے دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے نیک نصیب کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے دل کی ہر دعا، ہر حاجات کو قبول و منظور فرمائیں، سب کی پریشانیاں مشکلات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حل فرمائیں۔ میری ان بہنوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائیں، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائیں، احساس کرنے والا بنائیں، سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائیں۔ اور جو جو میری پیاریاں مجھے دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، میری سب پیاریوں کے دلوں کی دعاؤں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فرما دیں، پیاریوں کے دلوں کی حاجات کو، اور جو جو مجھے دعاؤں کا نہیں بھی کہہ پاتے ان کے دلوں کی دعاؤں کی حاجات کو بھی اللہ پاک قبول و منظور فرمائیں۔ سب بیماروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا عطا فرمائیں، سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرمائیے گا، مجھے آتا نہیں ہے مانگنے کا سلیقہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ عطا کرنے والے ہیں اور آپ عطا کرتے ہیں، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا میں راضی رکھیے گا، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔